خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا اپنے گھر کے کام کاج خود کیا کرتی، اور اس کام کاج کرنے کی وجہ سے ہاتھوں پر چھالے پڑ جاتے، آپ پانی کی مشکیں اٹھا کر لاتی تو جسم پر بھی نشان پڑ جاتے۔ تو ایک بار مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے بی بی فاطمہ سے کہا کہ اے فاطمہ، تمہارے بابا جان کے پاس کچھ غلام آئے ہیں، کنیزیں آئی ہیں، تم بھی اپنے لیے ایک دو غلام مانگ لو، کنیز لے آؤ، تاکہ گھر کے کام کاج میں آسانی ہو جائے۔ خاتون جنت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں، دیکھا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کچھ صحابہ کرام موجود ہیں، آپ واپس تشریف لے آئیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو معلوم ہو گیا کہ بی بی فاطمہ تشریف لائی تھیں، نبی پاک خود تشریف لے گئے خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کے یہاں۔ باپ بیٹی میں پیار سیکھنا ہو، باپ بیٹی کا کیسا کنیکشن ہونا چاہیے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور خاتون جنت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے درمیان کیا کنیکشن تھا، وہ ضرور سیکھیے۔ کیا ہوتا تھا جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بی بی فاطمہ کے پاس جاتے، خاتون جنت کھڑی ہو جاتی، استقبال کرتی، اپنے بابا جان کا ہاتھ چومتی، تعظیم کے ساتھ اپنی جگہ پر بٹھاتی، اور جب خاتون جنت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جاتی، پیارے آقا کھڑے ہو جاتے، اپنی شہزادی کا ماتھا چومتے، کبھی ہاتھ چومتے اور انہیں اپنی جگہ بٹھاتے۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائی، یہ انداز باپ اور بیٹی کا کیا ہمارے گھروں میں ہے؟ بعض اوقات تو یہاں بیٹی کی پیدائش پر منہ چڑھا لیا جاتا ہے، یہاں بیٹی کو گویا ڈیگریڈ کیا جاتا ہے۔ نہیں میرے میٹھے اسلامی بھائی، نبی پاک کی ایک حدیث آپ کو سنا دوں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جس کا مضمون ہے بیٹیوں کو برا مت کہو، بے شک میں بھی بیٹیوں والا ہوں۔ سبحان اللہ، جس کے گھر میں بیٹیاں ہیں وہ تو گویا جنت میں جانے کا ٹکٹ ہے۔ جی ہاں، ایک اور جگہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس کا مضمون ہے جس کی 3 بیٹیاں ہوں اور وہ ان کی صحیح معنوں میں تربیت کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس خدمت کی برکت سے ماں باپ پر جنت کو واجب کر دیتا ہے۔ ایک صحابی نے عرض کی کسی کی 2 بیٹیاں ہوں، فرمایا 2 ہوں تب بھی۔ ایک نے عرض کی حضور کسی کی 1 بیٹی ہو، فرمایا 1 بیٹی ہو تب بھی جنت واجب ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ، بیٹیاں تو آ جائیں اور اس کی صحیح تربیت بندہ کر لے، اس کو جس طرح اس کے اگلے گھر تک پہنچانا ہے اس کا صحیح انتظام کرے تو جنت واجب ہو جاتی ہے۔ تو کیوں بیٹیوں کو برا بھلا کہتے ہیں؟ کیوں بیٹیوں کی پیدائش پر آپ جس کو کہیں کہ افسردہ ہو جاتے ہیں؟ اور بعض اوقات تو گھروں میں لڑائیاں ہوتی ہیں، کیا بیوی کے ہاتھ میں ہے، زوجہ کے ہاتھ میں ہے کہ وہ بیٹی پیدا کرے یا بیٹا پیدا کرے؟ وہ کیسے گھر والے ہیں جو بیچاری ایک عورت کو تانے دیتے ہیں کہ تمہارے یہاں بیٹا پیدا نہیں ہوتا؟ نہیں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، بلکہ اگر میری بات غور سے آپ سن رہے ہو، جن کے پاس بیٹیاں ہیں نا، شاید وہ میری بات اور اچھے انداز سے سمجھیں گے۔ باپ سے جتنا پیار بیٹی کرتی ہے نا، شاید کبھی کبھی بیٹا بھی وہ پیار نہیں کرتا۔ بیٹیاں تو غم گسار ہوتی ہیں، دل کی راحت ہوتی ہیں۔ پیار دیجیے، ان کی خدمت کیجیے، ان کو اچھے طریقے سے ان کی پرورش کیجیے۔ ہمیں نہیں معلوم جو مجھے اور آپ کو رزق مل رہا ہے، کیا پتہ ان بیٹیوں کی برکت سے مل رہا ہو۔ بہرحال بات کر رہے تھے ہم خاتون جنت کی، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا انداز، اپنی بیٹی سے کیا پیار بھرا انداز ہے۔ مگر اب ذرا بڑا ٹرننگ پوائنٹ ہے میرے اس بیان کا۔ بیٹی کو پرابلم ہے، ہاتھ میں چھالے پڑ رہے ہیں، جسم پر نشانات پڑ رہے ہیں، اور نبی پاک سے خادم مانگنے آئی ہیں۔ پیارے آقا جب واپس تشریف لائے نا، تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا، اے فاطمہ تم آئی تھی، کیا وجہ تھی؟ عرض کیا حضور وہ آپ کے پاس کچھ خادم آئے ہیں، کچھ کنیزیں آئی ہیں، اور میں کام کاج کرتی ہوں تو ہاتھ پر چھالے پڑ جاتے ہیں، جسم پر نشان پڑ جاتے ہیں۔ ذرا سوچئے میٹھے اسلامی بھائیوں، بہت اہم بات ہے۔ جس سے پیار زیادہ ہونا اس کی تکلیف نہیں دیکھی جاتی، اور بعض اوقات یہ لاڈ میں ہم اپنے بچوں کو بگاڑ بھی دیتے ہیں کہ وہ جو کہتا ہے ہم اس کی مان لیتے ہیں، جو ڈیمانڈ کرتے ہیں پوری کر دیتے ہیں، اور بعض اوقات اس کی وجہ سے اس کی تربیت میں کمی ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ، میرے آقا کونین کے والی ہیں، اللہ کی عطا سے آپ فرشتوں کے آقا ہیں، آپ کے آرڈر کرنے کی دیر تھی، خزانوں کے اور خدمتگاروں کے ڈھیر لگ جانے تھے، مگر کیا شاندار تربیت کی، اور رہتی دنیا کی گویا اسلامی بہنوں کے لیے، رہتی دنیا کی میری بہنوں کے لیے کیا شاندار میسج دیا کہ بیٹا اپنے گھر کے کام کاج خود کر لیا کرو۔ میں حدیث کا خلاصہ سنا رہا ہوں، اپنے گھر کے کام کاج خود کر لیا کرو، اور جب کام کاج کر کے تھک جاؤ تو 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر پڑھ لیا کرو۔ ایک روایت کے مطابق 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 33 بار اللہ اکبر پڑھ لیا کرو۔ ناظرین، آج شاید بہت سارے ناظرین کو پتہ چل جائے گا کہ یہ تسبیح فاطمہ جو ہم نماز کے بعد پڑھتے ہیں، اس کو تسبیح فاطمہ کیوں کہتے ہیں۔ اس کے پیچھے یہ ساری سٹوری موجود ہے، یہ سارا واقعہ پس منظر موجود ہے کہ آپ گئی تو خادم لینے تھی، گئی تو غلام اور خدمتگار لینے تھی، مگر نبی پاک نے اپنی بچی کی کیا تربیت کی کہ بیٹا اپنے گھر کے کام کاج اپنے ہاتھ سے کیا کرو، اور پھر تسبیح فاطمہ عطا فرمائی، تھک جاؤ تو یہ پڑھ لیا کرو۔ سبحان اللہ، ہر نماز کے بعد اس تسبیح کو ضرور پڑھا کریں۔ بلکہ علماء بڑی کمال کی بات لکھتے ہیں کہ اگر آج بھی کوئی بڑی محنت کرتا ہو، تھک جائے، اور محنت کر کے جب وہ گھر پہنچے
تو اسے چاہیے کہ تسبیح فاطمہ پڑھ لے، اس کی تھکن دور ہو جائے گی۔ تو کیا خوب لیسن ملتا ہے۔ آج ہو سکتا ہے مجھے میری مائیں بہنیں سن رہی ہوں گی، اسلامی بہنیں گھروں میں سن رہی ہوں گی، بہت زیادہ اپنے آپ کو آج لوگ گھر کے کام کاج سے دور کر رہے ہیں، اپنے ہاتھ سے کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہم نے خادمائیں رکھنا شروع کر دی ہیں، اپنے گھر کے کام کاج کو عیب سمجھنا شروع کر دیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی خادم کو یا خادمہ کو رکھنا ناجائز یا منع ہے، آپ کو اللہ نے نوازا، آپ رکھ سکتے ہیں، پردے کا جو بھی معاملہ ہے وہ ہونا چاہیے، لیکن گھر کے کام کاج سے جو گھر میں محبت ہوتی ہے، اپنے ہاتھ سے اگر کوئی کھانا پکاتا ہے تو گھر والے اس سے محبت کرتے ہیں۔ اگر آپ گھر والوں کی آنکھوں کا تارا بننا چاہتے ہیں نا تو کچھ نہ کچھ کام اپنے ہاتھوں سے کیجیے۔ ہاتھوں کے کام میں کوئی قباحت نہیں ہے، اور یہ تو سنت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے نا، نبی پاک کی شہزادی کا انداز ہے، بلکہ خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بھی اپنا سودا سلف لاتے تھے، گھر کے کام کاج میں ہاتھ بٹاتے تھے۔ تو اسلامی بھائیوں کو بھی یہ کرنا چاہیے، اسلامی بہنوں کو بھی یہ کرنا چاہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔